ذرا میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھوں گا. آج کیونکہ 8 محرم کی شب ہے تو دنیا میں رسم ہے شیعوں کے درمیان کہ عباس ابن علی کے مصائب ہوتے ہیں. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو، کیونکہ آج کسی میدان کربلا کے فوجی کے نہیں، سپہ سالار کے مصائب ہیں. اب میری طرف دیکھیے گا، میں نے دعا موضوع رکھا. دعا ہے نا موضوع، میرا ذہنوں میں ہے وہ علی جو مشکل کشا ہو، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں میں بانٹا ہو، اگر وہ مانگے، وہ دعا مانگے اور کہیں پروردگارہ عباس سا بیٹا دے دے. اب سوچئے کہ جو علی کی دعا کا نتیجہ ہو، اس عباس کا مقام کیا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بڑا مقام ہے حضرت عباس کا. پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں، تو کوئی بھی آج بخل نہ کرے، میرے ساتھ چلیے گا. میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن اسی میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا. تو جناب عباس، اب جب علی نے دعا مانگی پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے کہ جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے، کیونکہ حسین تو رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں نا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین گئے رسول خدا کی طرف سے، تو مولا نے کہا کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میں کہوں یہ میری طرف سے گیا. تو پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جس علی کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، محمد حنفیہ، جعفر ہوں، عبداللہ، وہاں وہ علی کہیں ایک ایسا بیٹا. اللہ کہے اے علی آپ نے مانگا، جا پھر میں نے عباس دیا. اب سوچیں کیا مقام ہے. ایسا بیٹا جو علی کی دعا کا نتیجہ پھر کیا بنے؟ باب الحوائج. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. چلیں گے نا، آپ سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں؟ کیونکہ علی کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کیا، جناب عباس اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہے. سب کو بڑی محبت، ہر امام نے نام لیا ہے، اور صرف ائمہ نے نہیں، بیویوں نے بھی نام لیا ہے. بیویوں نے بھی نام لیے ہیں. اچھا جناب زینب کی تو محبت سب کو معلوم ہے کہ جناب زینب، میں ایک جملہ کہوں، جناب عباس کی جب ولادت ہوئی نا تو واحد ہستی ہیں کہ جن سے متعلق دونوں مولا حسین اور جناب زینب نے جناب امیر سے کہا. دونوں نے کہا کہ جناب زینب نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں، میں پالوں گی. تو مولا نے جانتے کیا کہا؟ زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا. کہ جناب عباس یعنی دونوں جس کے عاشق ہوں. میں آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ آپ نے سنا ہے نا اکثر کہ جناب جبرائیل آتے تھے مولا حسین کا جھولا جھلانے، ہے نا. کتنی دفعہ آیا حدیث میں کہ جناب جبرائیل آ کے کہتے تھے بی بی سے، بی بی کچھ دیر میں جھولا جھلا دیں، آپ چکی پیسیں میں جھولا جھلا دوں گا. اور اگر حسین کسی کا جھولا جھلائے، سوچیں جناب عباس کون ہیں. تو بس بھئی پیش کروں گا. تو جناب عباس عام ہستی نہیں ہے، اور کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل پنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے. جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، اور سین حسنین سے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سب کی محبتوں کا مرکز. جناب سیدہ کی بھی، بہت بڑے ایک جید عالم مجتہد، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سید تھے کہ جناب سیدہ آئی ہیں برقعے میں. کہا کیا بات ہے، تو ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا کربلا میں رہتے ہوئے؟ کہا بی بی خدا کی قسم میں ہر روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں. کہا نہیں، میں اپنے بیٹے حسین نہیں عباس کا کہہ رہی تھی. تو حسین کی زیارت ہر روز کرتا ہے، عباس کی ہفتے میں ایک دفعہ. کہا میرے بیٹے عباس کی بھی ہر روز، جنہیں جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. سوچیں جناب عباس کا مقام کیا ہے، بہت عظمت ہے. اچھا اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن آنکھوں میں ہر آنکھ میں آنسو ہے. سنیں گے جملہ؟ میں جانتا ہوں آپ تھک گئے، 8 محرم ہو گئی، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل مجالس سن رہے ہیں. جب جناب عباس 1 برس کے ہوئے نا، آپ جانتے ہیں نا بچہ 1 برس کا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے. تو مولا گھر میں آئے، دیکھا ایک انگلی جناب زینب نے پکڑا رکھی ہے، ایک جناب ام کلثوم نے، اور جناب عباس کو صحن میں چلا رہی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں.
اتنی محبت ہے بیویوں کو، بڑی محبت ہے جناب عباس سے بھائی. اچھا اب جانتے ہیں ہر معصوم کا ایک واسطہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ واسطہ دو تو دعا ضرور قبول ہوگی. جانتے ہیں جناب عباس کا کیا واسطہ ہے؟ اب مولا علی کا واسطہ ہے جناب زینب. علماء نے کہا مولا علی کو جب واسطہ دو نا جناب زینب کا، کبھی دعا رد نہیں ہوگی. مولا آپ کو جناب زینب کا واسطہ ہے. جناب عباس کا واسطہ جناب سکینہ. آپ نے دیکھا علم پہ مشکیزہ ہوتا ہے، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں. تو اب آئیں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے، ابھی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو جناب عباس کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. اچھا جناب سکینہ کو بھی بڑا مان تھا. جانتے کتنا مان تھا؟ اتنا مان تھا کہ جب روز عاشور جس خیمے میں مشکیزے رکھے تھے نا پانی کے، تو وہاں کہیں بچے اندر چلے گئے اور مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے شاید پانی رہ گیا ہو. جب پانی نہیں نہ پایا تو جناب عباس نے محسوس کیا بچے ہیں، خیمے کے اندر آئے. کہا بچوں کیا بات ہے؟ تو وہاں جناب سکینہ نے بس ایک جملہ کہا چچا عباس آپ کی زندگی میں میں پیاسی ہوں. بڑے غیرت مند سے جناب عباس برداشت نہیں کر سکے. کہا بی بی یہ مشکیزہ لیجئے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. صبح سے جناب عباس بار بار کہتے تھے مولا مجھے جنگ کی اجازت تو دیجئے. تو مولا ایک ہی جملہ کہتے عباس آپ میری فوج کے، میرے لشکر کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے صاحب کہاں لڑ پائیں گے، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجیے، میں بتاؤں ان اشقیاء کو، میں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. کہا نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر کا وقت قریب آیا نا اور جناب اون و محمد کے لاشیں آئے، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب ان کے لاشیں آنے لگے ہیں، مولا ایک مہلت دے دیں. کہا نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس بڑے غیرت مند تھے. کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. تو بس بھئی اب جناب عباس نے ظہر کے بعد جناب سکینہ سے کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. تو جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. اب مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا. میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا کہا ہوگا؟ عباس اب آپ ایسا واسطہ لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. بہت جناب عباس خوش ہوئے، فوراً مشکیزہ لیا، کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا. بس ایک جملہ میں نے سارے مصائب تمام کر دیا. جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا عباس پانی لانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے، ذرا زینب سے الوداع کر لیں. غیرت مند غیور امام کے بیٹے غیور حضرت عباس خیمے کے اندر نہیں آئے. جانتے کیا کیا جناب عباس نے؟ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جناب زینب کے اور ایک مرتبہ کہا بی بی الوداع. بس جناب زینب نے جیسے ہی سنا نا فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آ جائیں، اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. تو جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالا اور ایک جملہ کہا. کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا گیا. عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس مجھے پورا یقین تھا قیدی بنائی جاؤں. کیوں؟ کیونکہ بابا نے کہا تھا. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب قیدی بنوں گی. جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، آنسو بہنے لگے. بس بھئی میرے سینے میں دم نہیں ہے، میرے گلے میں دم نہیں. جملہ سن لیجئے گا. جناب عباس فوراً خیمے سے باہر آئے. آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت. جناب عباس فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے. مرحوم عطا اللہ اشتہادی نے جملہ لکھا ہے کہ راستہ روکنے والی جو فوج تھی نا اس میں صرف تیر انداز 4000 تھے. 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا. عمر سعد نے کہا روک لو، یہ علی کا بیٹا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کشتوں کی پشتے لگا دے. کہا جانے مت دینا. 4000 تیر انداز کھڑے ہوئے.
لیکن جیسے ہی جناب عباس نے اپنی سواری میدان میں اتاری وہ 4000 تیر انداز بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اب میری طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہیں، علماء بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسی مولا عباس چلے نا، علم ہاتھ میں تھا، تو ایک بچی سارے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر آ گئی اور اشارہ کرنے لگی، بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، بس ابھی چچا پانی لائیں گے، میں ہاتھوں سے سیراب کروں گی۔ بچوں کی امیدیں بندھ گئی، ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ تھا۔ میرے دیکھیے گا، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں۔ علم دوبارہ نشیب سے نکلا چلا، بی بی نے ایک مرتبہ کہا بچوں یہ میرے چچا عباس پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں۔ ہر بچے کے لب خشک تھے، ہر بچہ تڑپ رہا تھا۔ میرے طرف دیکھیے گا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا۔ جناب سکینہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اپنا کوزہ زمین پہ رکھا، کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ وہاں ایک ملعون نے جناب عباس کا چھپ کے پیچھے سے وار کیا، دائیں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے فوراً علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ جناب عباس نے علم کو رہنے دیا، مشکیزہ دندان مبارک سے پکڑا۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، کچھ نے لکھا یہ بھی ہرملہ تھا، اس نے ایک مرتبہ تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ جناب عباس نے سواری کو روک دیا، کہا میں بی بی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں خیمے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جب سب نے دیکھ لیا نا کہ جری کے بازو نہیں ہیں، عمر سعد نے کہا بازو نہیں ہے، قریب سے وار کرو۔ سب قریب سے تیر چلانے لگے، پورے سینے میں تیر تھے۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر آنکھ میں پھانس بھی لگ جائے، جب تک نکال نہ دو درد کم نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے؟ جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ مولا نے سر جھکایا، دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے۔ صحابہ رحمت میں مولا حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی، کہا ذوالجناح میرے بھائی تک پہنچا دے۔ ذوالجناح ایک مقام پہ رک گیا، مولا نے زمین پہ دیکھا ایک بازو پڑا تھا۔ مولا ذوالجناح سے اترے، بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے۔ آگے بڑھے، دوسرا بازو ملا، سینے سے لگایا۔ آخری جملہ، میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے۔ آخری جملہ، مولا حسین نے سر اٹھایا غازی کا، اپنے زانو پہ رکھا۔ جناب عباس نے سر اپنا مولا کے زانو سے اتار دیا، مولا نے پھر اٹھایا، سر زانو پہ رکھا۔ جب تیسری مرتبہ مولا حسین نے زانو پہ سر رکھا، ایک مرتبہ کا عباس میں حسین ہو۔ جناب عباس نے کہا مولا میں نے پہچان لیا۔ کہا عباس جب پہچان لیا تو پھر بار بار میرے زانو سے سر کیوں اتارتے ہیں؟ کہا مولا اس لیے کہ میرا سر آپ کے زانو پہ ہے۔